آن لائن اردو زبان کورس کلاس نمبر 8۔ میرے پیارو، اردو زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اور وہ ہے احقر۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس میں تفصیل ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے پست درجہ، حقیر، بے وقعت، ذلیل ترین۔ یہ اکثر علماء اپنے زبان سے یا قلم سے اپنے لیے استعمال کرتے ہیں احقر۔ تو یہ عاجزی اور انکساری پر مشتمل ہے۔ اسی طور پر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے احکام مستزاد۔ احکام مستزاد، اس کا مطلب ہوتا ہے غیر ضروری حکم، زائد حکم۔ اور احکام عشرہ، یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس سے مراد کیا ہوتا ہے کہ تورات کے وہ 10 بنیادی قوانین جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے، اور ان کا ذکر پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل میں موجود ہے، اور اس کا ذکر اور اس کی تفصیل بائبل کے اندر بھی موجود ہے۔ تو یہ لفظ استعمال ہوتا ہے احکام عشرہ، عربی زبان کا لفظ ہے۔ اسی طرح ایک لفظ ہمارے ہاں سبھی اہل علم بھی اور غیر اہل علم بھی استعمال کرتے ہیں، اور وہ غلط استعمال کرتے ہیں لہجے کے اعتبار سے۔ وہ کہہ دیتے ہیں احمد، آپ کا نام کیا ہے؟ وہ کہتا ہے جی احمد۔ تو یہ غلط ہے۔ صحیح کیا ہوتا ہے؟ احمد۔ صحیح کیا ہے؟ احمد۔ احمد نہیں ہوتا، احمد۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں پارہ نمبر 28 سورۃ الصف رکوع نمبر 1، من بعد اسمہ احمد، نہ کہ من بعد اسمہ احمد۔ ٹھیک ہے، صحیح کیا ہے؟ احمد۔ یہ رسول پاک علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی ہے، اور یہ جو مرزائی ہیں، قادیانی ہیں، یہ اپنے لیے بطور نسبت کے اور بطور پہچان کے لفظ استعمال کرتے ہیں احمدی، یا ہم اسے کہہ دیتے ہیں احمدی یا احمدی۔ یہ غلط ہے۔ صحیح کیا ہے؟ احمدی۔ تو باقی ان لوگوں کے لیے ہمیں لفظ احمد نہیں استعمال کرنا چاہیے، یا احمدی نسبت انہیں نہیں دینی چاہیے۔ احمد ہمارے نبی کا نام ہے، قرآن کریم میں استعمال ہوا، تو ہمیں اپنے نبی کا جو ایک اعزازی نام ہم اپنی طرف منسوب کر کے فخر محسوس کرتے ہیں، ہم کسی دجال کے پیروکاروں کے لیے اس لفظ کو کیوں خاص کر دیں؟ ان کے لیے آپ قادیانی بولیں، ان کے لیے آپ مرزائی بولیں، ان کے لیے آپ احمقی بولیں، یا ان کے لیے آپ کوئی اور استعمال کریں، احمدی اپنے لیے استعمال کریں، ان کے کھاتے میں اس نام کو نہ ڈالا جائے۔ اسی طور پر احمق ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، احمق کہتے ہیں بے وقوف کو، احمقانہ حرکتیں، یہ بھی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور اسی طور پر ایک لفظ ہے احوت، یہ فصیح عربی زبان کا لفظ ہے، اور اردو کا بھی یہ عربی زبان سے اردو میں آیا ہے احوت۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ زیادہ موزوں اور زیادہ مناسب بات، دو یا زیادہ باتوں میں جو احتیاط سے قریب تر چیز ہونا، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے احوت۔ یعنی احوت یہ بات ہے، کیا مطلب؟ کہ سب سے زیادہ محتاط اور احتیاط والی بات یہ والی ہے، احوت اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اسی طور پر لفظ استعمال ہوتا ہے احیاء۔ ہم کہتے ہیں ہمیں احیاء دین کے لیے کام کرنا ہے۔ احیاء عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے زندگی۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کا یعنی موت سے یا پستی سے یا کمی سے عروج کی طرف آنا، کسی کو بلند شان و شوکت عطا کرنا۔ تو احیاء دین کا مطلب ہے دین کو زندہ کرنا، دین کو شان و شوکت دینا۔ تو یہ لفظ کیا ہے؟ احیاء، حیا نہیں، یہ ہے احیاء، عربی زبان کا لفظ ہے۔ اسی طرح ہماری اردو زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، اور وہ ہے اخبار۔ اسے بعض اخبار کہہ دیتے ہیں، یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ صحیح کیا ہے؟ اخبار، خبریں، اور خبروں کی یہ جمع کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اخبار بینی، اخبار بینی
بینی بھی بعض بول دیتے ہیں، بینی یہ غلط ہے، صحیح کیا ہے؟ اخبار بینی، مطلب کیا ہوتا ہے؟ اخبار دیکھنا، اخبار پڑھنا، تو یہ اخبار لفظ ہوتا ہے اور اسی سے ہے اخبار بینی۔ اور اسی طرح ایک لفظ ہے اختراع، یہ فصیح اردو زبان کا لفظ ہے اور یہ عربی سے آیا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے نئی چیز کو دریافت کرنا۔ اب دیکھیں، دریافت کرنا نہیں میں بول رہا، کیا کہہ رہا ہوں؟ دریافت کرنا، فا بھی ساکن تا بھی ساکن، ہم بول دیتے ہیں یہ چیز دریافت ہو گئی ہے، دریافت، فا کے اوپر زبر پڑھ دیتے ہیں، یہ غلط ہے، دریافت، ٹھیک ہے؟ نئی چیز کی دریافت کرنا، ایجاد کرنا، جدت کے لیے یہ آتا ہے لفظ اختراع، کہ یہ فلاں کی اختراع ہے، یعنی فلاں نے اپنی طرف سے اس شے کو گھڑا ہے یا ایجاد کیا ہے، یا اسی طور پر یہ آج کے زمانے کے لوگوں کی اختراع ہے۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ اس کا ماضی میں یا پیچھے کوئی ربط اور تعلق اور کانٹیکسٹ نہیں ہے، بلکہ یہ آج کے زمانے کے لوگوں نے اپنی طرف سے اس شے کو بنایا ہے۔ یا اسی طور پر کسی شے کے بارے میں لفظ استعمال کر دیتے ہیں، یہ اختراعی چیز ہے، کیا؟ اختراعی، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ گھڑی ہوئی چیز ہے، من گھڑت ہے۔ اسی طور پر اختصار، اختصار کہہ دیتے ہیں کوتاہی کو، کمی کو، کسی شے کو مختصر کرنا۔ اچھا، یہ جو لفظ ہے نا مختصر، اس سے بعض مختصر پڑھ دیتے ہیں اور بولتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں ساتھیوں سے کہوں گا کہ وہ ٹائم کا خیال رکھے اور اپنی سپیچ، اپنی گفتگو کو مختصر کریں۔ یہ مختصر نہیں ہوتا، صحیح کیا ہے؟ مختصر، یعنی تا کے اوپر زبر ہے نہ کہ زیر، مختصر نہیں مختصر، تو صحیح کیا اس کا تلفظ ہے؟ مختصر کرنا، یعنی تا کے اوپر زبر۔ اسی طور پر اختصاص، یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، کسی شے کو خاص کر لینا اور برتری عطا کر دینا، تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے اختصاص۔ اسی طور پر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اختلاط، اختلاط کہتے ہیں میل جول کو اور دوستی کو، یارانے کو، یا اسی طور پر ہم بستری کے لیے بھی، بوس و کنار کے لیے بھی، پیار محبت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ خلط ملط کرنا، کسی شے کو مکس کر دینا، تو اس کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ اختلاط، یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اسی طور پر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اردو زبان میں اختیار، ہم اسے اختیار بول دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اسی طور پر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اخذ کرنا، اخذ کرنا، ہم کہتے ہیں اخذ کرنا، تو یہ صحیح کیا ہے عربی زبان کے اعتبار سے؟ اخذ کرنا، یعنی کسی شے کو اپنے پاس پکڑ لینا، لے لینا، سنبھال لینا، تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے اخذ کرنا۔ اسی طور پر اردو زبان میں ایک لفظ ہے اخفا، اخفا یہ تجوید کے فن میں بھی بولا جاتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی شے کو مخفی کر لینا، پوشیدہ، اس کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ اخفا، یہ اخفا نہیں ہوتا، یہ کیا ہے؟ اخفا۔ اسی طرح اخلاص، ہمیں اخلاص سے دین کا کام کرنا چاہیے، تو یہ اخلاص نہیں ہوتا، یہ کیا ہوتا ہے؟ اخلاص، سورۃ الاخلاص، نہ یہ کہ سورۃ الاخلاص۔ تو یہ بعض لوگ بول دیتے ہیں اخلاص کو اخلاص، ہمیں اخلاص کے ساتھ یہ کام کرنا چاہیے، تو میں کہتا ہوں کہ اخلاص میں اتنا بھی اخلاص نہیں ہونا چاہیے، اخلاص کو اخلاص ہی رہنے دو، زیادہ اس میں اخلاص ڈال کے اسے اخلاص نہ کر دو۔ تو خیر، ایک اور زبان ہماری میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اس کے اوپر تو میں پوری شد و مد کے ساتھ تاکید کروں گا، بلکہ تاکید پر تاکید کروں گا کہ خدا کے لیے اس لفظ کو آپ نے صحیح استعمال کرنا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اخلاق۔ ہمارے ہاں کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ اخلاق، کہتے جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ فلاں کا اخلاق بڑا اچھا ہے، اخلاق، یا اللہ کے نبی کا اخلاق بڑا اچھا تھا، یہ اکثر علماء بھی بولتے ہیں۔ تعجب ہوتا ہے علماء پر کہ یہ عربی پڑھتے ہیں، گرامر وغیرہ، تو یہ ان کا ایسے کیوں ہے؟ تو یہ صحیح کیا ہے؟ اخلاق، یعنی حمزہ کے اوپر زبر پڑھنی ہے۔ یہ جو اخلاق ہے نا، اخلاق، یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، الاخلاق مصدر ہے اور یہ باب افعال سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی شے کا بوسیدہ ہونا، کسی شے کا پرانا ہونا، کسی شے کا کہنا ہونا۔ کہنا یہ فارسی کا لفظ ہے، کہنا کہتے ہیں پرانے کو،
تو بوسیدہ اور پرانے کے لیے اخلاق بولا جاتا ہے۔ اب آپ خود سوچیں، جب آپ کہتے ہیں جی میرا اخلاق بڑا اچھا ہے یا فلاں کا اخلاق بڑا اچھا ہے، تو آپ تو کہہ رہے ہیں کہ فلاں کا بوسیدہ کپڑا بڑا اچھا ہے۔ تو صحیح کیا ہے؟ اخلاق، حمزہ کے زبر کے ساتھ اخلاق۔ اللہ نے ہمارے نبی کو اخلاق بڑے اچھی عطا فرمائے تھے۔ اسی طرح اخلاف ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ بھی عربی کا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اولاد، بیٹے، اور پیچھے آنے والے، بعد میں آنے والے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں ہمارا اخلاقی فرض ہے، نہیں اخلاقی نہیں ہوتا، اخلاقی ہوتا ہے، یعنی حمزہ کے زبر کے ساتھ اخلاقی، ہماری اخلاقی حالت، اخلاقی حالت نہیں، اخلاقی حالت، ہمیں اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اخلاق، نہ یہ کہ اخلاق۔ اسی طور پر ہماری اردو زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ادارہ۔ ہم بول دیتے ہیں جی ہمارا ادارہ بڑا اچھا ہے، آپ ہمارے ادارے میں تشریف لائیں، تو لفظ ادارہ نہیں ہوتا، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا یہ لفظ ہوتا ہے ادارہ، یعنی حمزہ کے کسرہ کے ساتھ، حمزہ کے زیر کے ساتھ۔ تو ادارہ نہیں بولنا، کیا بولنا ہے؟ ادارہ، حمزہ کے کسرہ کے ساتھ۔ اسی طور پر اداریہ، اخبارات میں ہوتا ہے اداریہ، ہم اسے بھی اداریہ بول دیتے ہیں۔ آپ جو کالمز والا پیپر ہوتا ہے اخبار کا، اسے کھولیں گے نا، تو ٹاپ پر اوپر سیدھے ہاتھ، دائیں ہاتھ میں نا جو مضمون ہوتا ہے، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے اداریہ۔ اداریہ کا مطلب ہوتا ہے جو ادارہ ہوتا ہے نا اخبار کا، یعنی جس ادارے سے وہ اخبار چھپتا ہے اس کی طرف سے، یا جو اس کا مدیر ہوتا ہے اخبار چھاپنے والا، اس کی طرف سے جو اپنا خاص مضمون ہوتا ہے نا، باقی کالمز وغیرہ تو وہ کسی کے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے لفظ بولا جاتا ہے اداریہ، ٹھیک ہے؟ یعنی ادارے کی طرف سے یہ مضمون ہے، تو لفظ اداریہ نہیں ہوتا، کیا ہوتا ہے؟ اداریہ، حمزہ کے کسرہ کے ساتھ۔ اسی طور پر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ادھار، ہم میں سے بعض اسے ادھار کہہ دیتے ہیں، ادھار کہہ دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ یہ جو دو آنکھوں والی ہا ہوتی نا، دو آنکھوں والی ہا، اس کا اور جو ڈنڈے والی ہا ہوتی ہے، تو اس کا اور اس کا ادائیگی کے اعتبار سے بڑا فرق ہے۔ اس میں نہ لکھنے والے بلکہ پڑھنے والے پھر بھی کسی حد تک فرق کر لیتے ہیں، لیکن جو لکھنے والے ہیں نا وہ اس میں فرق نہیں کر پاتے۔ آپ نے اکثر جگہوں پر دیکھا ہوگا پہلوان کی ریوڑی یا پہلوان کا شربت، اب وہاں پر پہلوان لکھنے میں جو ہا لکھتے ہیں نا وہ دو آنکھوں والی لکھ دیتے ہیں، حالانکہ وہاں پر ڈنڈے والی ہا ہونی چاہیے۔ تو جو اگر دو آنکھوں والی ہا لکھیں گے اس کا مطلب کیا ہوگا؟ پھلوان، اس کا مطلب پہلوان نہیں ہے۔ دو آنکھوں والی ہا ڈالیں گے تو کیا مطلب ہوگا، کیا لفظ ہوگا؟ پھلوان۔ اسی طور پر بعض لوگ لکھ دیتے ہیں پہاڑ کو دو آنکھوں کے ساتھ والی جو ہا ہے اس کے ساتھ، تو وہ پہاڑ نہیں ہے، وہ پھاڑ ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ یعنی دو آنکھوں کا تلفظ اور ادائیگی اور لہجہ اور ہے، اور جو ڈنڈے والی ہا ہوتی ہے اس کا لہجہ اور ہے۔ جس طرح لاہور ہے نا، لاہور میں ہا ڈنڈے والی ہے، نیچے ایک ڈنڈا ہوتا ہے نا، وہ ہا اور ہے، اور ایک ہوتی ہے ہا دو آنکھوں والی، تو جس کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں کئی ایک الفاظ میں۔ تو اس میں جب ہم استعمال کریں گے ایسی جگہ پر کہ جہاں پر ڈنڈے والی ہا آنی چاہیے تھی، ہم دو آنکھوں والی، دو چشمی جو آنکھ ہا ہے اسے استعمال کریں گے تو معنی بھی غلط ہوگا، اور اردو رسم الخط اور املا کے اعتبار سے وہ درست نہیں ہوگا۔ تو ہماری بول تو غلط ہیں ہی، ہماری لکھائی اور املا بھی غلط ہے۔ تو جہاں کہیں بھی ایسا لفظ آئے تو وہاں پر امتیاز کرنا چاہیے کہ میں نے ہا کون سی استعمال کرنی ہے، آیا آنکھوں والی ہا استعمال کرنی ہے یا پھر ڈنڈے والی ہا استعمال کرنی ہے۔ تو میں نے آپ کو بتا دیا پہاڑ، پہاڑ میں نیچے سے جو اوپر کی طرف ڈنڈا ہوتا ہے وہ والی ہا ہے، وہ ہے پہاڑ، اور یہ کیا ہے؟ آنکھوں والی ہا، پھاڑ، ٹھیک ہے؟ پھاڑ۔ پہلوان میں ڈنڈے والی ہا ہے، نہ کہ آنکھوں والی ہا، وہ آپ لکھیں گے تو وہ پہلوان نہیں ہوگا، وہ پھلوان ہوگا۔ اسی طرح ہماری اردو زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اور وہ ہے ادبن، یہ ہم بول دیتے ہیں ادبن، ہمیں ادبن استاد کے سامنے ایسے بیٹھنا چاہیے، ادبن،
دال کو ساکن کر دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ صحیح کیا ہے؟ ادبن، یعنی دال کے اوپر کیا پڑھنی ہے؟ زبر۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، مطلب ہوتا ہے تعظیم و احترام۔ تو لفظ کیا ہے؟ ادبن، نہ یہ کہ ادبن۔ ادبن ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ادبن یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ غلط ہے۔ ادبن ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، دال کے اوپر کیا پڑھنی ہے؟ زبر پڑھنی ہے۔